بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ پاک سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں فرما رہا ہے، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک کتاب خدا میں اس دن سے 12 ہے جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں اور یہی سیدھا اور مستحکم دین ہے۔ لہذا خبردار، ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرنا اور تمام مشرکین سے اسی طرح جہاد کرنا جس طرح وہ تم سے جنگ کرتے ہیں، اور یہ یاد رکھنا کہ خدا صرف متقی اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں کا تقرر فرمایا ہے اور 4 مہینوں کو عظمت و بزرگی عطا فرمائی، جن میں محرم الحرام، رجب المرجب، ذی القعدہ اور ذی الحجہ ہے۔ بحیثیت مسلمان اسلامی سال کا آغاز ماہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ یہ عظمت و بزرگی والے مہینوں میں شمار ہوتا ہے۔ محرم کے ساتھ ہی اس ماہ میں پیش آنے والے عظیم واقعہ کربلا کی وجہ سے حزن و ملال کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور اس نبی کی امت ہیں جن کے نواسے اور ان کے خاندان اور احباب کو کربلا میں انتہائی ظلم و بربریت کے ساتھ شہید کیا گیا۔ تو اس موقع پر خوشی کا اظہار کیسے کیا جا سکتا ہے جب آقائے دو جہاں کے خاندان میں غم و اندوہ کی کیفیات ہوں؟ بہت سی ثقافتوں سے متاثر اس خطے کے لوگ نیا سال منانے کے لیے آتش بازی اور بلند آوازیں استعمال کرتے ہیں۔ نئے سال کی شام دنیا بھر میں ہلڑ بازی اور طوفان بدتمیزی کا بھی رواج تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ سال کا آغاز ہونے سے پہلے ہی ہم آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنے میں لگ جاتے ہیں، جبکہ سال کا آغاز اس طرح ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں۔ جو سال گزر گیا ہم نے کس طرح گزارا؟ اس میں ہم سے کیا کیا کوتاہیاں سرزد ہوئیں؟ خاص طور سے اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور آنے والے نئے سال کے لیے عزائم کریں، منصوبہ بندی کریں، خود کو رب تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں اور مذہب اسلام کی تبلیغ و ترویج خود کو وقف کر دیں۔ دیکھیں، زندگی، موت، صحت، بیماری، رزق سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اسی سے لو لگائیں، اسی سے مانگیں۔ اس عزم سے نئے سال کا آغاز کریں گے تو نہ صرف آنے والا سال بلکہ انشاءاللہ تعالی زندگی اور دونوں جہاں میں کامیابی و کامرانی میسر آئے گی۔ عیسوی سال کی ابتدا کے لیے عیسائیوں کے پاس تو ایک منطق ہے، وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی وجہ سے وہ اسے مناتے ہیں، جبکہ بحیثیت مسلمان تو پھر ہمیں حضور پاک کی ولادت باسعادت سے اسے شروع کرنا چاہیے، مگر ہم دوسری ثقافت کو اپنانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ لیکن چونکہ عیسوی سال بھی ہمارے تمام دنیاوی معاملات میں شامل ہے اور ہم پیدائش کی تاریخ سے لے کر وفات تک سب باتوں میں ان تاریخوں کو استعمال کرتے ہیں، اس لیے یہ بھی ایک طرح سے ہمارے معاملات کے حساب سے نیا سال ہے۔ اس لیے سال کے اختتام اور آغاز کو فضولیات میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اچھے طریقے سے اس سال کا آغاز کیا جائے۔ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ نیک خواہشات کا اظہار کریں، اپنے رب سے نئے سال کے لیے دعائیں اور خیر و برکت مانگیں۔ اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ آپ اور میرے لیے یہ سال بھی خیر کا باعث ہو، ہم گزشتہ کا محاسبہ اور آئندہ کا بہتر لاہ عمل ترتیب دے سکیں۔ ملک عزیز پاکستان میں استحکام ہو، نئے سال کے ساتھ پاکستان میں ترقی کا نیا سورج طلوع ہو، اور پاکستان کے دشمنوں اور جو اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے کوشاں ہیں، ان سب کو رب کریم اس سال کے آغاز کے ساتھ ہی تباہ و برباد کر دے۔ یا اللہ، پاکستان کی عوام پر رحم فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہم سے ہمارے اعمال کے مطابق محاسبہ کرنے کی بجائے ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما اور ہم پر رحمت و کرم کی بارش فرما دے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ تمام دنیا کی مسلمانوں کو کامیابی اور عروج عطا فرما، خصوصاً غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما، قبلہ اول اور کشمیر کو آزادی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔